ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور آج سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آج برگنسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ ادھر ایران کا مذاکراتی وفد محمد باقر غالیباف کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ زیورخ ایئرپورٹ پہنچنے والے وفد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی، سیکیورٹی، مرکزی بینک اور تیل کے عہدیدار بھی شامل۔ وفد کو مناب 168 کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی ایران سے مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ کہا سوئٹزرلینڈ میں 1 یا 2 دن قیام کا امکان ہے۔ جوہری مسئلے اور لبنان جنگ بندی پر پیش رفت کی امید ہے۔ ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ قطری نمائندے بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق ایرانی وفد امریکہ پر زور دے گا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوائے جائیں۔ ایران اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں پر عمل کر چکا ہے۔ مخالف فریق نے اپنے وعدوں کی پاسداری سے انکار کیا تو ایران جوابی اقدامات کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ وزیر خارجہ عباس راغچی سے بھی ملاقات کی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ محسن نقوی کے دورے کا مقصد امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ تکنیکی مذاکرات میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقوں پر بات ہوگی۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصر پہنچ گئے۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ آج اجلاس میں شریک ہوں گے۔ خطے میں امن و استحکام پر گفتگو کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز میں 60 روزہ مدت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ٹولز نہیں ہوں گے۔ ٹولز صرف امریکہ کے حق میں اور امریکہ کی جانب سے عائد کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ قرار دیا۔ کہا معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی اخراجات کے بدلے ٹول عائد کر سکتا ہے۔ حزب اللہ سے جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے۔ 20 جون کو حملے میں 20 افراد جاں بحق۔ بعد میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان میں حملے روکنے کا حکم۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نتن یاہو نے یہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان پر حملے اور ایران نے جواب میں آبنائے ہرموز بند کر دی۔ ایرانی خاتم الانبیاء بریگیڈ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرموز کو امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر بند کیا گیا۔ یہ پہلا قدم ہے، جاری حد جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔ ادھر ترجمان امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرموز کو کنٹرول نہیں کرتا، وہاں بحری نقل و حرکت جاری ہے، امریکی افواج نگرانی کر رہی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور آج صبح بھی نباتیہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر اسرائیل نے نہ صرف آرٹلری سے شیلنگ کی ہے بلکہ انہوں نے اپاچی ہیلی کاپٹروں سے ایئر سٹرائکس بھی کی ہے۔ اس وقت بھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس کے اوپر اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ پرواز کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو علی الطاہر ہلز ہے ان کے اندر جو حزب اللہ ہے اس کا جو بدر یونٹ ہے اس نے سرنگیں کھود کر اپنا اسلحہ ذخیرہ کیا ہوا۔ جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن حامد میر بیروت میں موجود۔ بتایا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی توپ خانے اور فضائیہ کے جنوبی لبنان کے علاقے نبطیہ پر حملے، اسرائیلی ڈرون سے علاقے کی نگرانی بھی جاری۔ لبنانی سیکیورٹی حکام کے مطابق اسرائیل نبطیہ کے قریب علی الطاہر پہاڑیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس پہاڑ میں حزب اللہ کے بدر یونٹ نے اپنا اسلحہ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل 23 جون سے پہلے علی الطاہر پہاڑ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ 23 جون کو اسرائیلی اور لبنانی حکومت کے درمیان امریکہ میں مذاکرات طے ہیں۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا پیر کو مستعفی ہونے کا امکان۔ برطانوی اخبار کے مطابق کیئر سٹارمر کو معلوم ہو چکا کہ لیبر ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت اینڈی برنم کے ساتھ ہے۔ کیئر سٹارمر نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کا روڈ میپ بھی دیں گے۔ کیئر سٹارمر پر لیبر پارٹی اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے دباؤ ہے کہ وہ عہدہ چھوڑنے کا ٹائم ٹیبل دیں۔ دباؤ اینڈی برنم کے الیکشن جیت کر پارلیمنٹ پہنچنے سے بڑھ گیا۔ اینڈی برنم گریٹر مانچسٹر کے حلقے سے ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ اینڈی برنم کو اب قیادت کا مقابلہ شروع کرنے کے لیے 81 اراکین پارلیمنٹ کی حمایت درکار ہوگی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ اینڈی برنم وزیر اعظم بنے تو شبانہ محمود کابینہ میں برقرار رہیں گی، تاہم غیر قانونی تارکین وطن کے لیے شہریت کے قواعد مزید سخت کیے جانے کا امکان ہے۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد حسین ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا اعلان۔ کہا امجد حسین کو حکومت سازی سے متعلق ہدایات دی ہیں۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں فارمولہ طے پا گیا۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہوگا، اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون گلگت بلتستان حفیظ الرحمان نے کہا مسلم لیگ نون اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی۔ ڈپٹی اسپیکر اور گورنر وفاقی فارمولے کے مطابق مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ صدر پیپلز پارٹی جی وی امجد حسین ایڈوکیٹ نے کہا آئی پی پی سے اتحاد کے امور پر فیصلہ بلاول بھٹو کریں گے۔ وزیر اعظم نے ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کی سربراہی وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ کریں گے۔ سینیٹر شہری رحمان، وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ احد چیمہ کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی سیکشن 2 میں رائٹ آف وے فریم ورک پر نظر ثانی کرے گی۔ کمیٹی ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات نجی زمین سے متعلق رائٹ آف وے پر تجاویز پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو بل پر جلد نظر ثانی کر کے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو گرانٹ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دی۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوتی ہم کٹوتی نہیں کرنے دیں گے۔ 7 مہینوں سے بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا این ای سی میٹنگ میں ہم نے وفاق کو گرانٹس دینے کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی۔ جو بھی گفتگو ہوئی وہ این ای سی سے میٹنگ سے پہلے ہوئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر وفاق کو پیسے دینا مشکل ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ پچھلے سال آئی ایم ایف کے میمورینڈم پر بھی بانی سے ملاقات اور اجازت کے بعد ہی دستخط کیے تھے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے کہا این ای سی کی میٹنگ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ تمام صوبے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے وفاق کو پیسے دینے پر راضی ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی موجود تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو تھانہ مغل پورہ جلاؤ گھراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 2 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا، 8 ملزمان کو سزائیں سنائیں، 12 کو بری کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی اب تک 6 کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے رعایت کے باوجود آزاد کشمیر میں احتجاج اور تشدد کا غلط رویہ اپنایا گیا۔ اس دوران 17 لوگ جان سے گئے۔ ہماری فوج میں توڑ پھوڑ کی کوشش کی گئی مگر یہ کامیاب نہیں ہوئی۔ مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا ہم نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی ہے، آج ساری دنیا امن کے لیے پاکستان کی معترف ہے۔ ہمارا فوج سے تعلق آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا رشتہ ہے۔ ملٹری لیڈرشپ کا کشمیری عوام پر اعتماد ہے۔ شاہ غلام قادر نے کہا اب بات حقوق سے بڑھ کر آئین پہ جا چکی، بات جب تشدد تک پہنچی تو مشکلات بڑھ گئیں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن پاکستان پہ کوئی دو رائے نہیں۔ نبیلہ ایوب کا کہنا تھا کہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے، چند لوگوں کا پاکستان مخالف ایجنڈا ہے۔
ایسے افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں جرمنی نے آئیوری کوسٹ کو سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے ہرا دیا۔ جرمنی کی جانب سے فیصلہ کن گول انداؤ نے کھیل کے انجری ٹائم کے آخری لمحات میں اسکور کر کے ٹیم کو 3 قیمتی پوائنٹس دلا دیے۔ جرمنی کی ٹیم 2014 کے بعد میگا ایونٹ کے بعد پہلی مرتبہ ناک آؤٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے میں کامیاب۔ میکسیکو اور امریکہ کے بعد جرمنی کی ٹیم راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنانے والی تیسری ٹیم بن گئی۔ نیدرلینڈز نے سویڈن کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ کوراساؤ اور ایکواڈور کے درمیان میچ جاری۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ میرا نام ارسلان ہے، میں جور آباد کا رہائشی ہوں۔ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، راشد مناز روڈ پہ 19/6/26 کو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، جس غلطی کی وجہ سے یہ میری ویڈیو وائرل ہو گئی اور جور آباد تھانے نے مجھے پکڑ لیا۔ میں جتنی بھی ماں بہنیں ہیں، میں ان سب سے تمام سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کراچی کی راشد مناز روڈ پر موٹر سائیکل سوار کی خواتین کے سامنے نازیبہ حرکت، ملزم کو جوہر آباد سے گرفتار کر لیا گیا، اعتراف جرم کر لیا۔ سیالکوٹ میں مبینہ طور پر 200 روپے چرانے کا الزام، 3 ملزمان نے زہری معذور شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا، ویڈیو منظر عام پر، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، گرفتار کر لیا گیا۔ مری مال روڈ پر ہل سائڈ کی دکانیں اور ہوٹل خالی کرا دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کا متاثرہ تاجروں کو آج تمام سامان نکال کر قبضہ چھوڑنے کا حکم۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا مری مال روڈ کا آپریشن 15 دن کے اندر مکمل کر لیں گے۔ حکومت پنجاب کے احکامات پر 20 کنال اراضی ایکوائر کی گئی۔ متاثرین کا حکومت سے معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ مشرقی اور وسطی غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں ہفتے کے روز میڈیا پرسن سمیت 10 فلسطینی شہید۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی حملے سے الجزیرہ ٹی وی کا کیمرامین شہید ہوا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس اکتوبر سے نافذ العمل جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی فوج 1000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکی۔ ایران امریکہ ڈیل پر اسرائیل کی صرف حکومت ہی نہیں بلکہ اسرائیلی میڈیا بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سخت ناراض۔ ایک اسرائیلی میڈیا کے پریزنٹر نے اپنے تبصرے میں امریکی صدر کے نام کے ساتھ حسین لگا دیا، کہا یہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہیں بلکہ ڈونلڈ حسین ٹرمپ ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں اسرائیل کو بلیک لسٹ کیے جانے پر اسرائیلی سفیر ہتے سے اکھڑ گئے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں مسلح تنازعات اور بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب سے الجھ گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے فرانس میں G7 اجلاس کے دوران ان سے بار بار تصویر کھنچوانے کی درخواست کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اٹلی میں جارجیا میلونی کی مقبولیت کا گراف کافی نیچے جا رہا ہے۔ میلونی کی مقبولیت میں کمی کی وجہ شاید ایران کے معاملے پر امریکہ کی بات نہ ماننا ہے۔ میلونی نے امریکہ کو اٹلی کے رن ویز تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ امریکہ نیٹو اتحادیوں کو سالانہ اربوں ڈالر دیتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جمعے کو بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میلونی ان کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے منت سماجت کر رہی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تنقید پر اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا رد عمل، کہا میری مقبولیت آپ کا مسئلہ نہیں، مشورہ ہے کہ آپ اپنی مقبولیت پر توجہ دیں۔ جارجیا میلونی نے کہا کہ صدر ٹرمپ یہ مسلسل اور بلا اشتعال حملے بے معنی ہیں۔ میری مقبولیت میں آپ کی دوستی نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ میری مقبولیت کا دار و مدار اٹلی کے قومی مفادات کے دفاع کے لیے میری صلاحیت پر ہے۔ ہمیشہ اٹلی کے قومی مفادات کا دفاع کیا۔ اٹلی میں امریکی اڈوں کے استعمال کے معاہدوں کا ہم ہمیشہ احترام کرتے آئے ہیں، مگر اٹلی ایک خود مختار ملک ہے۔ برطانیہ کے وزیر ہیمش فاکنر نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایران میں جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کیا، جو بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستان کے بجٹ سے متعلق بھی اچھی خبریں ہیں۔ کچھ علاقوں میں عوام اب بھی معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں اور انفراسٹرکچر میں بہتری دیکھ کر حوصلہ افزائی ہوئی۔ پاکستان دل میں بس گیا ہے۔ پاکستان کے ان حصوں کا سفر کیا جہاں اکثر برطانوی پاکستانی بھی نہیں گئے۔ پاکستانی کھانے اور تمام اقسام کے کھانے پسند ہیں۔
اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں مسلم مخالف مشتبہ حملوں میں 5 افراد زخمی. پولیس نے 36 برس کے سفید فام شخص کو گرفتار کر لیا. برطانوی وزیر اعظم کے ایڈنبرا حملوں کی مذمت. کہا ملزم کو قانون کے مطابق سزا کا سامنا کرنا ہوگا. لندن کے علاقے وائٹ سٹی میں عمارت میں آگ لگنے سے 3 افراد ہلاک. آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات جاری. ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ویمن ٹیم کو مسلسل تیسری شکست. بنگلہ دیش نے پاکستان کو 23 رن سے ہرا دیا. پاکستان ٹیم 124 رنز کا ہدف عبور کرنے میں ناکام. پہلی وکٹ پر 49 رنز کی شراکت کے بعد پاکستان کی بیٹنگ لڑکھڑا گئی. ٹیم صرف 100 رن ہی بنا سکی. ایک اور میچ میں آسٹریلیا نے نیدرلینڈز کو ہرا دیا. T20 ویمن ورلڈ کپ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل اسٹریمنگ ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. ویمن T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ ویمن نے اسکاٹ لینڈ ویمن کو 38 رن سے شکست دے کر گروپ 2 میں 6 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی. میچ میں پہلے بیٹنگ میں انگلینڈ ویمن نے 5 وکٹ پر 200 رنز بنائے. اسکاٹ لینڈ کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 162 رنز تک پہنچ سکی. نور زمان اور ناصر اقبال پر مشتمل پاکستان ٹیم نے ملائیشین جوڑی کو 2-0 سے شکست دے کر ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. چیمپئن شپ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان آج کھیلا جائے گا. پاکستان ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست ہے. پاکستانی سینما کے لیے ایک اور اہم سنگ میل. جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش. پاکستان کی پہلی زومبی تھرلر فلم زومبی نے اپنا آفیشیل VFX بریک ڈاؤن جاری کر دیا. ویڈیو میں فلم کے حیران کن بصری اثرات کے پیچھے ہونے والی محنت، جدید ٹیکنالوجی اور تخلیقی عمل کو پہلی بار تفصیل سے دکھایا گیا ہے. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مقامی ٹیلنٹ اور وسائل کے ذریعے بھی عالمی معیار کے بصری مناظر تخلیق کیے جا سکتے ہیں. اور معروف سنگر دعا لیپا نے اداکار کیلم ٹرنر کے ساتھ اپنی شادی کی تصاویر جاری کر دی. دعا لیپا کے خوبصورت جوڑے نے ان کے مداحوں کا دل مو لیا. شاہانہ شادی کی تقریبات کا تخمینہ 15 لاکھ پاؤنڈ سے زائد بتایا گیا ہے. 36 سال کے اداکار کیلم ٹرنر اور 30 سال کی دعا لیپا کی شادی کی تقریبات 3 دن جاری رہیں. دنیا بھر سے فلمی ستاروں اور نامور مہمانوں نے شرکت کی.